وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بے شک ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کی تفسیر ہم نے پڑھنی تھی۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر زمین سے پانی نکالنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور اس کے مقابلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان ہوگا۔ اب میدان تی میں جب بنو اسرائیل کو پیاس لگی، جس میدان میں وہ 40 سال سرگرداں رہے، تو بنو اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کریں۔ جب کھانا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کھانے کے لیے دعا کریں، جب عذاب آیا تو عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا کریں۔ اب جب پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کریں۔ بنی اسرائیل نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اپنا عصا پتھر پر مارو، پتھر پر مارو اپنا عصا۔ تو اب جب ان کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں چٹان پر عصا مارو، فلاں چٹان پر، پتھر پر عصا مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس سے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 چشمے اس پتھر سے نکل پڑے پانی کے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر عصا مارا۔ تو اور کہتی ہیں کہ وہ چٹان جو ہے وہ اب بھی جزیرہ ہے سینا کے اندر وہاں پر موجود ہے وہ چٹان۔ تو اور ایک تحقیق کرنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ چٹان 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند ہے اور آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے، جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارنے سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اچھا، اب ایک پتھر پر عصا مارنا اور اس سے پانی کے چشموں کا پھوٹ پڑنا، یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی پتھر کے اوپر عصا ماریں
تو اس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ آپ پہاڑوں کے اندر گئے ہوں گے، پہاڑوں کے اندر چشمے جاری ہوتے ہیں، آبشاریں چل رہی ہوتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہاں کسی پتھر کے اوپر اگر آپ کوئی آسا ماریں تو اس پتھر کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ گو کہ پانی نکلتا پتھروں کے اندر سے ہی ہے، پتھروں کے نیچے سے پانی نکلتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اب ایک پتھر پر آسا مارنا اور اس سے پانی کے چشموں کا پھوٹ پڑنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اس پتھر نے زمین کی اندرونی تہوں سے پانی کھینچ لیا تھا۔ اب اس پتھر نے زمین کی اندرونی تہ سے پانی کھینچ لیا اور 12 چشمے جاری ہو گئے، یا اندرونی تہ سے پانی نہیں کھینچا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پتھر میں پانی جاری کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس پتھر میں سے پانی پیدا کر دیا کہ اس پتھر کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اچھا، چٹان پر لاٹھی مار کر پانی نکالنا یہ خلاف عادت کام ہے۔ کسی چٹان کے اوپر، جیسے میں نے پہلے آپ سے بات عرض کی ہے، یا پتھر کے اوپر اگر پتھر میں سے پانی نکالنا یہ خلاف عادت ہے۔ مثلاً آپ پہاڑوں میں جائیں، آپ وہاں دیکھیں کہ چشمے وہاں پر جاری ہوتے ہیں، پہاڑوں میں آبشاریں بھی جاری ہوتی ہیں پہاڑوں میں، مگر ایسا نہیں کہ وہاں کسی پتھر پر آسا مارا جائے تو پتھر کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ لیکن بہت زیادہ یہ بعید بھی نہیں ہے، یہ دور بھی نہیں ہے، کیونکہ پانی زمین کے نیچے ہوتا ہے اور پتھروں میں سے ہی پانی نکل رہا ہوتا ہے، پتھروں میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آلات کے ذریعے زمین کو کھود کر بھی پانی نکالا جا سکتا ہے، کہ آپ زمین کھودیں اور نیچے سے پانی نکل آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے ایک پتھر کے اوپر آسا مارا اور 12 چشمے پانی کے وہاں سے جاری ہو گئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کا معجزہ تھا کہ انہوں نے بغیر آلات کی، آج تو آپ اوپر جتنے مرضی پتھر پڑے ہوں مگر آپ کو بور نکلوانا پڑتا ہے، مشینیں لگتی ہیں، بور چلتا ہے، بور کی مشینیں کام کرتی ہیں، تب نیچے سے پانی اوپر باہر نکالا جاتا ہے۔ تو مگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی آلات کے صرف پتھر کو آسا مارا اور اس آسا سے پانی جاری ہو گیا، اور آلات کے بغیر لاٹھی کی ایک ضرب سے 12 چشمے جاری کر دینا اس پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اچھا، یہ 12 چشمے جاری کر دیے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بہت بڑھ کر ہے اور اس سے بہت اوپر ہے، کیونکہ آپ سرکار نے پتھروں سے پانی نکلنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے، پتھر پر آسا مارا، وہاں سے 12 چشمے جاری، پتھروں سے تو پانی پہلے بھی نکلتا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہوتا عام روٹین میں کہ کسی پتھر کے اوپر آپ آسا ماریں تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جائیں، تو مگر یہاں یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی یہ عام بات تھی کہ انہوں نے آسا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے، نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ انہوں نے آسا مارا، پتھر سے پانی جاری ہو گیا۔ ہاں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے،
مگر آلات کے ذریعے زمین کے نیچے سے نکلتا ہے، مگر نکلتا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف لاٹھی مارنے سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس معجزے سے بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ پتھروں سے پانی نکلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، حیرت کی بات نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، حیرت کی بات یہ ہے، کیونکہ آپ نے ہاتھ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کو جاری کر دیا، اور وہاں سے پانی نکالا جہاں سے عادتاً پانی جاری نہیں ہوتا، جہاں عادتاً پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان انگلیوں سے، پتھروں کے نیچے تو پھر بھی پانی ہے نا، زمین کے نیچے تو پانی ہے نا، گو کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ نہیں کہ حضرت کوئی عام سی بات ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے۔ نبی کا معجزہ ہے کہ انہوں نے ایک پتھر کو آسا مارا، اپنی لاٹھی ماری، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ مگر یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پتھروں سے پانی نکلنا یہ کوئی بالفرض محال نہیں ہے، پتھروں کے نیچے تو پانی ہوتا ہی ہے، زمین کے نیچے۔ محال یہ کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا جہاں پانی عادتاً نہیں ہوتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو سب لوگ ٹوٹ پڑے، تو آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ میں تو وضو کر رہا ہوں، تم سارے میری طرف کیوں دوڑے آ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے، نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیا، تو جیسے ہی آپ نے وہ ہاتھ اس کے اندر رکھا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا، ہم سب نے اس سے پانی پیا اور ہم سب نے اس پانی سے وضو بھی کیا۔ تو راوی نے پوچھا کہ حدیبیہ کے دن آپ لوگوں کی کتنی تعداد تھی؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 1500 تھے، 1500، اور کہاں چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن، جس برتن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ جو پانی کے چشمے جاری ہوئے، 1500 لوگوں نے نہ صرف پانی پیا بلکہ انہوں نے وضو بھی کیا۔ مگر حضرت جابر فرماتے ہیں لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کافی ہو جاتا۔ تو حضرت جابر نے 1500 صحابہ کے وضو کرنے کا ذکر کیا، قتادہ نے حضرت انس سے 300 صحابہ کے وضو کرنے کو روایت کیا، اور یہ موقع اور مقام کہیں اور کا ہے، کسی اور جگہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے صرف ایک دفعہ نہیں چلائے بلکہ ایک سے کہیں زیادہ مرتبہ پانی کے چشمے جاری کر دیے۔
اسی طرح حضرت انس سے 70 صحابہ کے وضو کا واقعہ روایت ہے، یہ کسی ایک سفر کا واقعہ ہے، اور اسی طرح حضرت انس سے 80 صحابہ کے وضو کرنے کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں مسجد کے قریب کسی جگہ کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر۔ تو اس تفصیل سے معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹنے کا جو معجزہ ہے، یہ ایک بار نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ پیش آیا اور یہ رونما ہوا، اور حضور نبی کریم، اور یہ حضور کا جو معجزہ ہے کہ حضور نے پانی کے چشمے اپنی انگلیوں سے جاری کیے، یہ صرف سفر کا معجزہ نہیں ہے، یہ حضر کا بھی معجزہ ہے کہ حضور نے سفر میں بھی اور حضر میں بھی مختلف اوقات میں پانی کے چشمے اپنی انگلیوں سے جاری کر دیے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کئی درجہ افضل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کئی درجے افضل ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے اندر جس وقت اہل لشکر کی حالت بہت خستہ تھی، پیاس کی شدت اور سفر کی تھکاوٹ کے باعث ان کی اور ان کے سواری کے جو جانور تھے ان کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ کن کی گردنیں جھک گئی تھیں؟ جانوروں کی، اور ان کے سواری کے جانوروں کی، اور ان کی گردنیں جو تھیں جھک گئی تھیں۔ تو حضور نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو حضرت ابو قتادہ کو فرمایا کہ وہ پانی والا برتن لے آؤ۔ اس برتن کا پانی پیالے میں انڈیل دیا گیا، اس ایک پیالے میں انڈیل دیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پیالے میں رکھ دی۔ جیسے ہی اس پیالے کے اندر حضور نے اپنی انگلیاں رکھیں، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا کہ پانی کے چشمے ابل رہے ہیں حضور کی انگلیوں سے۔ لوگ جن کی شدت پیاس سے نازک حالت تھی دوڑے آئے، پانی پینے لگے، یہاں تک کہ سب مجاہدین بھی سیراب ہو گئے۔ جتنے مجاہدین تھے غزوہ تبوک میں شامل ہونے والے، سب نے پانی پیا۔ اس کے بعد 12,000 اونٹوں نے، 12,000 گھوڑوں نے اور 30,000 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری تھے ان سے پانی پیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے حضور علیہ السلام کا جو معجزہ ہے یہ بہت بڑھ کر ہے۔ تو وسیلہ اس اللہ کی رحمت کے جو ملنے کا تھا، یہ جو اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہوئی کہ اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے پانی کے، اس کا وسیلہ کون تھا؟ وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کو درمیان میں اپنی دعاؤں میں خود بھی وسیلہ بنانا یہ جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بذات خود وسیلہ بن سکتے ہیں تو دعاؤں میں بھی تو ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے نا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔
اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ من و سلوہ کی بجائے ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزیں، سبزی، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز نکال کر دے۔ فرمایا کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگتے ہو؟ وہاں تم کو 2 چیزیں مل جائیں گی، وہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم نے سوال کیا، اور ان پر ذلت اور بدحالی ڈال دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، اور یہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے، حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے۔ اچھا، اب جب بنو اسرائیل نے من اور سلوہ کی بجائے زمین کی پیداوار میں سے گندم اور مسور کی دال وغیرہ کا مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمیں من نہیں چاہیے، سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو گندم کھانی ہے، ہمیں تو مسر کھانی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تعجب اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا تم اس کامل اور لذیذ غذا کے بدلے میں ادنا درجہ کی چیزیں مانگ رہے ہو؟ تم کسی بھی زرعی زمین میں چلے جاؤ، وہاں تم کو مطلوبہ اجناس مل جائیں گی، لیکن بنی اسرائیل نے جو کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمت کا انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا مذاق اڑایا اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، قرآن کریم کہہ رہے کیونکہ انہوں نے حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ ان سب کو بلا وجہ قتل کیا تھا، تو اس کی سزا میں ان پر دنیا میں ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی، دنیا میں ذلت اور خواری ان کے لیے ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کے مستحق ہوئے، اور اخروی عذاب دائم اس کے علاوہ ہے۔ اس سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں سے دعا کرانا چاہیے، بزرگوں سے دعا کرانی چاہیے، اور بزرگوں کے پاس اپنے دکھ اور درد بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جب کچھ رب سے مانگتے تھے تو رب کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے، رب کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے پاس اپنے دکھ درد بیان کرنا یہ جائز ہے۔ جب بنی اسرائیل من اور سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے، اس وقت انہوں نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے بیان کی کہ گندم چاہیے، مسر چاہیے، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ فرمایا کہ ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو، تو کیونکہ جو روزی بغیر مشقت مل جائے اور خالص حلال ہو، اس میں حرام کا شک و شبہ بھی نہ ہو، وہ کتنی بڑی اعلیٰ نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے وہ، جو روزی بغیر محنت کے مل جائے اور ہو بھی حلال کی، ہو بھی حلال کی، اور اس میں حرام کا شک بھی نہ ہو، وہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ حلال روزی بغیر محنت کے، جس میں حرام کا شک و شبہ بھی نہیں، یہ کسی کو حاصل ہو جانا بہت بڑی بات ہے، وہ بہت اعلیٰ نعمت ہے۔ اس سے جس کے حاصل کرنے میں محنت بھی ہو اور اس میں کسی بھی وقت حلال اور حرام میں کوئی بھی شائبہ پیدا ہو سکتا ہو، کوئی بھی شبہ پیدا ہو سکتا ہو، تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ گناہوں کی وجہ سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ انبیاء کی توہین سے ذلت و خواری دنیا اور آخرت میں آتی ہے، اور نبی کی تعظیم سے عزت
اور عظمت ملتی ہے۔ تو نبی کی تعظیم سے اگر عزت اور عظمت ملتی ہے تو نبی کی توہین سے ذلت اور خواری ملتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے بھی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سے مراد وہی یہودی ہیں جو ان جرائم کے مرتکب ہوئے تھے کہ نہ انہیں عزت ملی نہ مال۔ اچھا، اب اگر بعد والے یہودیوں کو مال مل بھی جائے یا کبھی ان کی حکومت قائم ہو بھی جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا جو ان کو دیا گیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت جو ڈال دی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذلیل اور غیروں کا محتاج رکھا گیا، یہودیوں کو۔ کیوں؟ بظاہر آپ کو یہودی بہت مالدار نظر آتی ہیں کہ یہودی بڑے مالدار ہوتی ہیں، ساری دولتی بے شمار دولت یہودیوں کے پاس ہے۔ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان پر ذلت اور بدحالی ڈال دی گئی تو پھر یہ اتنے امیر کیسے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ کیسے ہے، اتنا مال کہاں سے ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہودیوں پر جو ذلت اور بدحالی ڈالی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذلیل اور غیروں کا محتاج رکھا گیا ہے، ان کو غیر لوگوں کا محتاج رکھا گیا ہے۔ اگرچہ یہودی مالدار ہیں مگر یہ ہیں بڑے بخیل، یہودی جو ان سے ہیں، اور یہ مال جمع کرنے کی حرص میں ہمیشہ ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ یہ ذلت، خواری اور بدحالی کی زندگی گزارتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہودیوں کی اسرائیل میں حکومت قائم ہو چکی، اسرائیل میں تو یہودیوں کی حکومت ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ اس حکومت کے قیام میں اور اپنی اقتصادیات میں، اپنی سیاست میں، فوجی قوت میں اور بڑی طاقتوں جن میں سے خصوصاً امریکہ کے محتاج ہیں تو یہ محتاج کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اپنا۔ اللہ نے ان پر جو بدحالی تاریکی وہ ان پر اب بھی ہے۔ بظاہر وہ نظر آتی ہیں کہ ان کے پاس بہت مال دولت ہے مگر وہ دوسرے ممالک کی محتاج ہیں، ان کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے یہودی جنسی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ یہ جہاں کہیں بھی نہیں، ان پر خوار ہونا لازم کر دیا گیا ہے، بجز اس کے کہ یہ کبھی اللہ کی رسی اور کبھی لوگوں کی رسی کا سہارا لیں۔ تو یہ جہاں پہ بھی رہیں گے یہ ذلیل ہی رہیں گے، اور یہ ہر دور میں ذلیل ہوتے ہی رہیں گے یہودی جنسی ہیں۔ اور اب بھی جو آپ کو یہ چلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو کیوں چلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں؟ امریکہ کی رسی انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، برطانیہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ دونوں اپنا ہاتھ ان کے پیچھے سے ہٹا لیں تو یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ان کو ان کی نافرمانی کی سزا تھی کہ خدا کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ نافرمان تھے اور حد سے زیادہ تجاوز۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔